ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر سبحان اللہ. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اے پیغمبر، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے حساب سے طلاق دو اور پھر عدت کا حساب رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ تمہارا پروردگار ہے، اور خبردار انہیں ان کے گھروں سے مت نکالنا اور نہ وہ خود نکلیں جب تک کوئی کھلا ہوا گناہ نہ کریں. یہ خدائی حدود ہیں، اور جو خدائی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے. بے شک. تمہیں نہیں معلوم کہ شاید خدا اس کے بعد کوئی نئی بات ایجاد کر دے. پھر جب وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں تو انہیں نیکی کے ساتھ روک لو یا نیکی ہی کے ساتھ رخصت کر دو، اور طلاق کے لیے اپنے میں سے 2 عادل افراد کو گواہ بناؤ اور گواہی کو صرف خدا کے لیے قائم کرو. یہ نصیحت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں سورہ طلاق ہے، سورہ کا نمبر ہے 65 نمبر سورہ ہے. اس کی پہلی جو آیتیں ہیں 7، اس میں طلاق کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، طلاق کی شرائط بیان کی گئی ہیں، عدت کی بات کی گئی ہے، اور کتنی مدت ہے عدت کی اس کی بات کی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جب، اور اس میں یہ ہے مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا ایھا النبی، اے نبی جب تم طلاق دینے کا ارادہ کرو. تو مخاطب تو قرآن مجید نبی کریم سے ہے، لیکن یہ قانون کلی ہے، ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے، لیکن مخاطب رسول پاک کی ذات بابرکت. تو کہا گیا طلاق اس وقت ہو جب عدت شروع ہونے کا امکان ہو، یعنی عورت زمانہ طہارت میں ہو، عدت کا مکمل حساب رکھا جائے، متعلقہ عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے، یعنی جو طلاق یافتہ جس کو طلاق دے دی گئی ہے اس کو گھر سے نہ نکالا جائے. شاید خدا دونوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دے اور حالات پھر سازگار ہو جائیں. عدت کے خاتمے پر 2 میں سے ایک راستہ اختیار کیا جائے گا، یا تو اس کو یعنی اچھے انداز سے رخصت کر دیا جائے گا، یا پھر یہ اگر رجوع کر کے اس کو رکھ لیا جائے گا. طلاق میں 2 عادل گواہ فراہم کیے جائیں گے کہ اس طرح طلاق کی مقدار میں خود بخود کمی ہو جائے گی اور حالات کی اصلاح ہو جائے گی. اور اس میں کہا گیا ہے کہ یعنی جب طلاق کا ارادہ کرو، یہ نہیں کہ جب طلاق دے چکو، یعنی طلاق اسی وقت دو جب کہ عدت کی گنتی پوری ہو سکے. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ طہر میں ہو جب اس کو طلاق دی جائے. کہا گیا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اور لام جو اس پر ہے لِعِدَّتِهِنَّ، یہ لام جو ہے لام توقید کے لیے ہے، یعنی ایسے وقت میں طلاق دو جو عدہ کا وقت ہو، یعنی طہارت کا زمانہ ہو. اور پھر کہا گیا کہ اپنے گھر میں ہی ان کو رکھو، یہ نہیں ہے کہ اب طلاق دے دی گئی ہے تو اب اس کو گھر سے نکال دو. نہ یہ جائز ہے کہ ان کو گھروں سے نکالو، اور نہ ہی ان کے لیے جائز ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر جائیں. طلاق بھی ہو گئی ہے تو وہ جو عدت کا زمانہ ہے 3 مہینے کا،
وہ بھی شوہر کے گھر میں ہی گزارنا ہے، اور ان 3 مہینوں میں وہ خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کی وہ بیوی ہے، یعنی طلاق ابھی مؤثر نہیں ہوئی، صیغہ طلاق پڑھا جا چکا ہے، لیکن 3 مہینے بعد جب عدت کی مدت ختم ہو جائے گی اس وقت وہ مؤثر ہوگی، تو ابھی وہ اپنے شوہر کی بیوی ہے، اس کے لیے زیب و زینت کر سکتی ہے، بناؤ سنگار کر سکتی ہے، ان 3 مہینوں میں وہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، اس کو اپنی پھر بیوی بنا سکتا ہے، لیکن اگر وہ شوہر کے گھر میں نہ رہے، چلی جائے، تو پھر یہ رجوع کرنا اور جو باقی مسائل ہیں وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا کہا گیا نہ تو خود گھر چھوڑ کے جائیں اور نہ ہی ان کو گھر سے نکالا جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو عدت کی مدت ہے اس میں بھی وہ شوہر کی بیوی ہے اور اس کا خرچہ بھی شوہر پر ہے، اور اگر اس یعنی خدا نخواستہ اگر وہ مر جاتی ہے ان 3 مہینے کے اندر، تو پھر یہ اس کا کفن دفن وہ سارے خرچے وغیرہ اسی شوہر پر ہیں، کیونکہ ابھی عدت کے دنوں میں تھی وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی ابھی اسی کی عدت میں تھی، تو کہا گیا ہے کہ اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے، مگر یہ کہ کوئی ایسی ہو عورت کا جو کھلم کھلا جو ہے فحاشی پر اتری ہو، کیونکہ کہا گیا ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کھلی فحاشی کرتی ہو زنا کرنے والی، تو ظاہر اس سے تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی نا، پھر تو وہ کہے گا چلی جاؤ۔ معذرت کے ساتھ قبلہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ اچھا کال ڈراپ ہو گئی لگتا ہے، جی بسم اللہ قبلہ۔ جی، تو فحشہ مبینہ، کھلا ہوا عمل بد، یعنی وہ زنا جس کا ثبوت فراہم ہو جائے، یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عورت شوہر سے الگ رہے تو زنا کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں شوہر کی طرف سے سکونت کا حق ختم ہو جاتا ہے اور اسے گھر سے نکال دینے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، تو یہ مدت جو ہے عدت کی اس کو پورا کرے۔ اچھا، تو یہ پھر یہ ہے جب عدت پوری ہو جائے تو اس کی عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتے ہیں، جب عدت پوری ہو گئی تو اب تو شائستہ طریقے سے اس کو رخصت کر دے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ روک لے، اور عدت کی مدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ البتہ یہ اس عورت کی عدت ہے کہ جس کی یعنی شادی ہو گئی اور میاں بیوی ایک دوسرے کے نزدیک ہوئے ہیں، نزدیکی کی ہے، تو اس وقت اس نے طلاق دی ہے تو 3 مہینے عدت ہے۔ جی، لیکن ایسی خاتون جس کی شادی ہوگی، نکاح تو ہو گیا ہے، وہ گھر میں بھی آ گئی مثلا، لیکن وہ یعنی جمع نہیں ہو سکا، نزدیکی نہیں ہوئی، تو اس کی نہیں ہے پھر 3 مہینے عدت، جی، وہ تو طلاق دی تو وہ فوتنی شادی کر سکتی ہے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ ایک اور کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، قبلہ کو السلام عرض کرتا ہوں، مقصود سنسیز عرض کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے۔ جی بسم اللہ۔ قبلہ سے میرا سوال ہے کہ کیا عدت کے لیے عام امتی کا دورانیہ الگ ہوتا ہے اور ایک بڑے مقبول صحابی کے لیے الگ؟ کیا انہیں کو خاص کنسیشن ہوتی ہے اس لیے کہ مالک بن نویرہ کو ایک صحابی نے قتل کیا اور اس کے بعد ہاتھ دھو کر اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو کیا صحابی ہونے کے ناطے انہیں زیادہ فیسلٹیز حاصل تھیں جو ایک عام امتی کو نہیں ہیں؟ بہت مہربانی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی قبلہ۔ جی شکریہ جی شاہ جی۔ شاہ صاحب نے سوال جو کیا ہے وہ تاریخی ہے، جی، کہ حضرت مالک بن نویرہ ایک صحابی رسول تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور رسول پاک کے زمانے میں جب وہ اسلام لے آئے تو آپ نے اسی قبیلے کی طرف ان کو اپنا مبلغ بھی بنا کے بھیجا، اور اس قبیلے کی زکوٰۃ وغیرہ جو تھی وجوہات شرعیہ وہ اکٹھا کرنے پر مامور بھی کیا، اور بڑا اچھا نیک صحابی تھا، حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ جب وہ گئے تو کہا کہ یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں اس کے پیچھے گئے اور ان سے جا کے کہا کہ بھئی ہم نے
حدیث سنی ہے رسول پاک جی. کہ آپ کے متعلق فرمایا بڑا نیک آدمی ہے، جنتی ہے، جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہے اس کو دیکھ لے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے دعا کریں. تو انہوں نے آگے سے کہا کمال ہے آپ کی معرفت کے، جہاں سے آپ اٹھ کے آ رہے ہیں اور آپ کو جی وہ تو خاتم الانبیاء خاتم المرسلین ہے، انہی کی وجہ سے تو سارا کچھ ہے. آپ میرے پیچھے آئے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں. جی اصل مرکز تو وہی ہے رسول خدا. جی ہاں جہاں جن کی وجہ سے میں مسلمان اسلام. جی تو یعنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا مالک بن نویرہ جو تھا یہ صحابی رسول تھا، لیکن چونکہ یہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل تھا اور جب غدیر خم میں ان کی امامت کا، ان کی خلافت کا، رسول پاک کی جانشینی کا اعلان ہوا تو حضرت علی کا اعلان ہوا، تو جہاں دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کی ولایت کا اور امامت کا اقرار کیا، ان کو مبارکبادیں دیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو مالک بن نویرہ جو ہے اس کو بھی معلوم یہ بات ساری. تو رسول پاک کی رحلت کے بعد جب اس نے دیکھا کہ بھی خلیفہ تو کوئی اور بن گیا ہے، تو اب یہ آئے اور مسجد میں آ کے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھی یہ کیا مسئلہ ہے جی. رسول خدا نے رسول پاک تو علی بن ابی طالب کو بنا کے گئے تھے، تو اس کو اس وقت مسجد سے دھکے مار کے باہر نکالا گیا. جی اور یہ چلا تو گیا مدینے سے، لیکن اس نے وہ زکوٰۃ وغیرہ جو تھی نا اکٹھی کی ہوئی، اس نے کہا میں نہیں دیتا، چونکہ حق کا خلیفہ جو ہے رسول پاک کے بعد، میں تو رسول پاک کے زمانے میں یہ سارے اکٹھی کرتا تھا، تو میں تو اسی کو دینا چاہتا ہوں کہ جو رسول پاک کا جانشین ہے. جو تو لہٰذا چونکہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں بعض لوگوں کو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا اور کہا گیا یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں. حالانکہ وہ زکوٰۃ کا منکر نہیں تھا، بلکہ کس کو زکوٰۃ دی جائے اس پر وہ تحقیق کرنا چاہتا بھی. آپ اگر رسول پاک جو ہے جی ہاں اس کو تو لہٰذا وہ زکوٰۃ کا منکر نہیں تھا. جی تو ایسے میں اس کے قبیلے کی طرف خالد بن ولید کو بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے وہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گئے ہیں. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا ہم مرتد نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن صرف بات یہ تھی کہ بھئی ہم زکوٰۃ کس کو دیں. تو اگرچہ وہ کہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں لے چلو خلیفہ کے سامنے بات کرتے ہیں، لیکن مشکل یہاں پیش آئی کہ مالک بن نویرہ کی بیوی بڑی خوبصورت تھی. جی اس پر نظر پڑ گئی خالد بن ولید کی. تو اس نے اسی وقت مالک بن نویرہ نے کہا کہ تو مجھے مروا دے گی، لگتا ہے مجھے چھوڑے گا نہیں ہے. تو ایسا ہی ہوا کہ ان سے پہلے کہا گیا ہم آپ کو لے چلتے ہیں خلیفہ کے پاس. بعض دفعہ اس کے بعد پھر جناب ان سب کو گرفتار کر لیا انہوں نے، اور ایسے میں مالک بن نویرہ جو صحابی رسول تھا اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے سر مبارک کو وہ دیگ جس میں آگ جلائی جاتی اس میں ڈال دیا گیا. اور اسی رات اس کی بیوی جو ہے، اب یہ کہیں کہ جناب اس سے نکاح کر لیے، نکاح تو نہیں ہوتا یہ، یعنی آج ہی مارا ہے، آج ہی قتل کر دیا اس کے شوہر کو، اور اسی رات اس کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے زبردستی. تو بہرحال یہ اسلام کی بہت دردناک واقعات ہیں. تو یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے شاہ صاحب کہ بھی کیا اس کی کوئی عدت نہیں بنتی تھی. بالکل بنتی تھی، عدت وفات ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ بھی اسی رات اس سے نکاح ہو گیا جگہ. تو بہرحال جی جزاک اللہ قبلہ. اس کو جاری رکھتے ہیں، ایک اور کالر ہے انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون بول رہی ہیں؟ طلاق کے بارے میں ایک بات کرنی ہے. جی بسم اللہ فرمائیے. کون میری بہن بول رہی ہیں؟ میں شفیع سے بول رہی ہوں. جی بسم اللہ فرمائیے. نام نہیں بتانا چاہتی. جی ٹھیک ہے بسم اللہ. اگر کوئی لڑکی اس کا خاوند شادی کر لیتا ہے تو وہ لڑکی یہاں کے قانون کے مطابق وکیل کرتی ہے اور کورٹ میں طلاق لے لیتی ہے، کیونکہ مرد دستخط بھی کر دیتا ہے. تو کیا یہ طلاق ہوگی یا خلع میں شمار ہوگی؟ جی اچھا. جی اچھا. اور کوئی سوال؟ لڑکی کی طرف سے ہوا ہے نا. جی تو کیا یہ خلع ہوگا، ایک طلاق ہوگی یا یہ پوری طلاق ہو گئی؟ جی اچھا. جی اچھا قبلہ. جی بسم اللہ. یہ سوال کیا گیا ہے کہ ایک خاتون مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آئے گی بسم اللہ. آپ سنتی رہیں، آپ فون بند کر دیں اور ٹی وی سے سنیں. آپ بسم اللہ. جی سوال کیا گیا جو مجھے سمجھ آئی ہے، جی بسم اللہ، وہ یہ کہ خاتون نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کے لیے کورٹ میں رجوع کیا ہے، جی بسم اللہ،
اور کورٹ سے نے اس کو طلاق دے دی ہے، جی تو اب یہ ایک طلاق شمار ہوگی یا طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی تو بات یہ ہے کہ ایک وہ ہوتی ہے طلاق جو کہ کورٹ جاری کرتا ہے، وہ بعض دفعہ نوٹس دیتا ہے ایک، پھر دوسرا 90 دن کا یا 3 مہینے کا مدت، اس میں دونوں کی طرف سے دلائل سنتے ہیں، تو وہ نہ کوئی صلح ہو سکے تو عورت جو لیتی ہے طلاق اس کو خلا کہتے ہیں، جی تو وہ طلاق کا وہ جاری کر دیتے ہیں نا نوٹس۔ جی جی لیکن فقہ جعفری کے مطابق یہ اس کو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانونی طلاق ہوئی ہے لیکن شرعی طلاق نہیں ہوئی، اس کے لیے باقاعدہ سیغہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ جب تک شوہر خود نہ پڑھے، خود سیغہ پڑھے طلاق کا، یا وہ کسی کو وکیل قرار دے، کسی مولانا کو یا کسی اور کو، کہ میری طرف سے میری بیوی کو طلاق کا سیغہ پڑھ دیں، جاری کر دیں، تو جب تک وہ سیغہ نہ پڑھا جائے شرعی طلاق نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ عورت جو ہے اس وقت تک کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک سیغہ طلاق جاری نہ ہو شرعی طریقے سے۔ جی جی شرعی طریقے جزاک اللہ میری بہن، امید ہے آپ کو جواب ملا ہوگا۔ میرے خیال سے آپ کے سوال کا جواب پس پردہ ابھی یہی کوئی تھا۔ نہیں کہا رہا ہے تو میں اس کو آگے جاری جی بسم اللہ جاری کریں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ طلاق دیتا نہیں، جی عورت جو ہے اسے خلا مانگ رہی ہے، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی نہیں، جی تو بالفرض اس نے کورٹ سے طلاق حاصل کر لی، اس کے باوجود وہ جو شخص ہے وہ نہیں دیتا طلاق، جی اچھا ظاہر ہے کہ زبردستی تو گھر میں رکھ نہیں سکتے، یہ تو شادی تبھی چلے گی نا یہ دونوں میاں بیوی راضی ہوں تو چل سکتی گاڑی۔ اچھا اگر وہ نہیں دے رہا طلاق تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ فقہ جعفریہ میں کہ یہ ہے کہ پھر وہ خاتون جو ہے وہ جس مجتہد کی تقلید کر رہی ہے، جی جو حاکم شرع ہے، اس کی طرف رجوع کرے گی، وہ بتائے گی کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور میں طلاق خلا لینا چاہتی ہوں اور یہ مجھے طلاق دے نہیں رہا، آپ اس کا فیصلہ کریں۔ تو پھر وہ جو ہے کہ مجتہد کا نمائندہ جو ان کے دفتر والے وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر دونوں کو نوٹس جاری کرتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں اس کے خامند کو بھی اس کو بھی، اور بتاتے ہیں بھی آئیں آپ بتائیں کیا بات ہے، صلح کرنا چاہتے ہیں یا کیا۔ تو اگر وہاں بھی وہ شوہر جو ہے جواب نہ دے یا جائے تو وہاں اپنے دلائل دے، اگر وہ نہیں بات بنتی تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ بھئی مثلاً اگر وہ نان و نفقہ نہیں دے رہا یا اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، اب وہ اس حد تک پہنچ گئی بات کہ اب وہ کہتی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے نفرت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب اس سے کہا جائے گا بھئی سیغہ طلاق دو اس کو، تو وہ کہتا میں نہیں دیتا، وہ اکڑ گیا مثلاً، تو اس کو لٹکا کے تو نہیں نہ رکھنا لڑکی کو۔ پھر یہاں پر یہ ہوگا کہ مجتہد جو ہے وہ یا اس کا نمائندہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو طلاق کا سیغہ جاری کر دے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھ دے گا کہ ہم نے طلاق پڑھ دی ہے، تو اب وہ شادی کر سکتی ہے، اور طلاق کے بعد عدت رکھنی ہوتی ہے 3 مہینے کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن سیغہ بہرحال شرعی طور پر پڑھنا، لکھ کے بھی نہیں ہوتی طلاق کہ جی پیپر تیار ہو گیا اس نے سین کر دی اس نے سین کر دی، نہیں، باقاعدہ زبان سے وہ سیغہ وہ کلمات پڑھنے پڑتے ہیں طلاق کے، پھر طلاق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ محترم اور ناظرین۔ باقی شرطیں اپنی جگہ پہ جو 2 عادل گواہ ہیں چاہیے، اور عورت جو ہے وہ حیض و نفاس میں نہیں جی ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ اس سے پاک ہونی چاہیے، اور اس طہر میں شوہر نے نزدیکی نہ کی ہو، تو یہ ساری شرطیں جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، تب جا کے اگر نزدیکی اور ہو پھر تو اس وہ کے بعد طلاق پھر 3 دینے مہینہ والا جو ہے نا جی وہ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، ٹھیک عاقل ہونا چاہیے، یعنی یہ دیوانہ نہیں ہونا چاہیے، مثلا اس کو اس وقت جب طلاق دے رہا ہے اس وقت اس کے ہوش و حواس ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا نشے میں ہے یا سویا ہوا ہے، یا یعنی جب طلاق دے گا تو ہوش و حواس میں ہو، پوری طرح سے، جی، اور پھر یہ بالغ بھی ہو۔ اب بالغ کی جو شرط ہے یہ کیوں لگائی گئی ہے؟ بسم اللہ، یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ یعنی یہ جائز ہے کہ جو باپ ہے یا دادا ہے وہ اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا وہ کم عمری میں بھی
نکاح پڑھ سکتا ہے، بے شک، تاکہ جب وہ جوان ہوں بالغ ہوں جی، رخصتی ان کی کر دے، ٹھیک، تو وہ اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ بھی جب نکاح پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ماں باپ اور اس لڑکی کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ تو ظاہر ہے وہ ہو جاتے ہیں آپس میں محرم، وہ ساس بن گئی، شوہر بن گیا، ایک دوسرے گھر آ جا سکتے ہیں، جی، تو وہ پردے کے احکام جو ہیں وہ لاگو پھر نہیں ہوتے وہاں پر، تو اس کی وجہ سے جو آنا جانا ہو سکتا ہے، جزاک تو وہ بھی ہو سکتے ہیں مسائل۔ جزاک اللہ قبلہ۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کا پروگرام شرعی مسائل جاری و ساری ہے، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر واپس آئیں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔